الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم صدق اللہ العظیم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا، اگر تم میں سے کسی نے دین سے ارتداد کر لیا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو ان قریب اللہ عز و جل تمہاری جگہ ایک قوم لے آئے گا، یحبہم، جس قوم کی شان یہ ہوگی کہ اللہ عز و جل ان سے محبت کرے گا، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ قوم بھی اللہ عز و جل سے محبت کرے گی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل نے صاف صاف واضح طور پر تنبیہ کے طور پر ایمان والوں کو یہ ارشاد فرما دیا، اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا، تم میں سے کسی نے دین سے ارتداد کر لیا، تو پھر تمہاری جگہ اللہ عز و جل ان قریب ایسی قوم لائے گا جس قوم کی شان یہ ہوگی کہ وہ قوم اللہ عز و جل کی محبوب ہوگی، اور اس قوم کا محبوب اللہ عز و جل ہوگا۔ اللہ عز و جل اس قوم سے محبت کرے گا اور وہ قوم اللہ عز و جل سے محبت کرے گی۔ اور ان کی نشانیاں، ان کی صفات کیا ہوں گی، اللہ عز و جل نے آگے بیان فرما دیا۔ ارشاد فرمایا، اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنین پر کمزور ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں پر سخت ہوں گے۔ اسی طرح کی نشانیاں اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی بھی بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں، جو ان کے صحابہ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں مہربان ہیں، رحم دل ہیں۔ یہاں پر بھی اللہ عز و جل نے اس قوم کی نشانیاں یہ بیان فرمائی جس قوم کی شان یہ ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ان کی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ مومنین پر نرم ہیں اور کافروں پر سخت ہیں، اور وہ کریں گے کیا؟ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ عز و جل کے راستے میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ کوئی انہیں کچھ بھی کہتا رہے، وہ اس کی پرواہ نہیں کریں گے، وہ اپنے کام سے کام رکھیں گے، یعنی اللہ عز و جل کے راستے میں جہاد کرتے رہیں گے، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے ایمان والوں سے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا، اگر تم میں سے کسی نے دین سے ارتداد کر لیا، تو اللہ عز و جل تمہاری جگہ ایسی قوم لے آئے گا جس قوم کی شان یہ ہوگی اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ وہ مومنین پر نرم ہوں گے، کافروں پر سخت ہوں گے، وہ اللہ عز و جل کے راستے میں جہاد کریں گے، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے کبھی خوف زدہ نہیں ہوں گے،
اور یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ خطاب مومنین سے ہی چل رہا ہے۔ اللہ عز و جل نے ایمان والوں کو، مومنین کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اے ایمان والو تمہارا دوست صرف اور صرف اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور ایمان والے ہیں، الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون، وہ ایمان والے جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں، حالت رکوع میں ہیں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جھکنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ عز و جل کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل نے ایمان والوں کی دوستیاں بیان فرما دی۔ ایمان والوں کا سب سے پہلا دوست اللہ عز و جل ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ ایمان والوں کا سب سے پہلا دوست اللہ عز و جل ہے۔ ایمان والے دوستی میں اللہ عز و جل پر کسی کو مقدم نہیں کرتے، سب سے پہلی دوستی وہ اللہ عز و جل سے کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایمان والوں کی دوستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایمان والے ایمان والوں کے دوست ہیں۔ کون سے ایمان والے؟ وہ ایمان والے جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ عز و جل کی فرما برداری کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما ولی اللہ وصالح المؤمنین، میرا دوست صرف اور صرف اللہ ہے اور نیکوکار مومنین ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوستی کی تو سب سے پہلے انہوں نے دوستی اللہ عز و جل سے کی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی کی تو نیکوکار مومنین سے دوستی کی، ان مومنین سے جو نماز پڑھتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ عز و جل کی فرما برداری کرتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی دوستیاں اسی طرح کریں۔ ہماری دوستی اللہ عز و جل سے ہونی چاہیے، ہماری دوستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے، ہماری دوستی ایمان والوں سے ہونی چاہیے، ان ایمان والوں سے جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ عز و جل کی فرما برداری کرتے ہیں۔ آگے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو اللہ سے دوستی کرے گا اور اللہ کے رسول سے دوستی کرے گا اور ایمان والوں سے دوستی کرے گا، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، بس بے شک اللہ عز و جل کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے۔ اللہ عز و جل کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے۔ اللہ عز و جل کی جماعت کے مد مقابل جتنی جماعتیں ہیں سب مغلوب ہو جانے والی ہیں۔ اللہ عز و جل کی جماعت ہی غالب ہے۔ دیکھیں، جب ہماری دوستی اللہ عز و جل کے ساتھ ہوگی، ہماری دوستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی، ہماری دوستی ایمان والوں کے ساتھ ہوگی، تو پھر ہم ایک جماعت بن جائیں گے۔ اللہ عز و جل کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مل کر فرما برداری کریں گے، ایک اتحاد قائم ہوگا، ایک جگانگت الفت محبت کا رشتہ قائم ہوگا، تو پھر ایک جماعت بن جائے گی، اور اس جماعت کے آگے جو بھی آئے گا وہ زیر ہو جائے گا، مغلوب ہو جائے گا، یہ جماعت غالب رہے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دوستیاں بہتر کریں، ہم اپنی دوستیاں کتاب و سنت کے مطابق کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومنین کی مثال ایک دیوار کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھوں میں اس طرح ڈال لی کہ اس طرح مومن ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی مثال دوستی کرنے میں، مہربانی کرنے میں، شفقت کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم
بے خوابی میں مبتلا ہو جاتا ہے، بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہمیں ایک جسم کی مانند بننا چاہیے کہ اگر ہمارے کسی مومن بھائی کو تکلیف ہے تو ہمیں بھی اس کا احساس ہونا چاہیے۔ لیکن ہم نے دوستیاں اپنی مرضی کے مطابق کی، کتاب و سنت کے مطابق نہیں کی، تو حال کیا ہوا؟ آج ساری دنیا میں مسلمان غالب نہیں ہیں بلکہ مغلوب ہیں، سوائے چند ایک ممالک کے۔ آج کشمیر میں، فلسطین میں، برما میں، شام میں مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، لیکن کسی کو کوئی احساس تک نہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں ایک سیاہ فام قتل ہو جاتا ہے، پوری دنیا کھڑی ہو جاتی ہے اس کے لیے، لیکن مسلمانوں کی کوئی ویلیو نہیں رہی۔ جہاں مسلمانوں کی نسل کشی کی جاتی ہے وہاں مسلمان خود شامل ہو جاتے ہیں مسلمانوں کی نسل کشی کرنے کے لیے، جبکہ مومنین کی شان کیا ہے، مومنین کا مقام کیا ہے، مومنین کی صفات کیا ہیں؟ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائی، اللہ عز و جل نے بیان فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، معاون ہیں، دوست ہیں۔